الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ میرے آقا جانے کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر ہجرت کا ذکر فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم ان کی سیرت مبارکہ سے ان نکات کو اخذ کریں کہ جو ہماری تقدیروں کو بدل دے، ہماری کیفیتوں کو تبدیل کر دے، ہمارے ایمان کے اندر استقامت پیدا کر دے۔ یہ وہ مقبولان بارگاہ رب العزت اور بارگاہ رسالت ہیں کہ جن کے ذکر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے مضبوط ایمان والے تھے کہ ان کا ذکر کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایمان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے طبیعت کے اندر، اور ایمان میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ انہوں نے بڑے نازک وقت میں میرے پیارے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جس وقت اس روئے زمین پر مسلمان صرف گنتی کے تھے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں کم یا زیادہ کسی نہ کسی تعداد میں مسلمان ہر ملک میں موجود ہیں، لیکن اس وقت روئے زمین پر میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بہت کم تھے۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 2 تھی، اور اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین، جنہوں نے سب سے پہلے میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ پھر جب خاندان میں میرے آقا نے دعوت اسلام دی تو خاندان کے افراد میں سب سے پہلے 9 سال کی عمر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ فارا سے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو جتنے اپنے قریبی دور کے سب حضور کے دشمن ہو گئے۔ آج ہم بڑے اچھے ماحول میں اسلام کو سن بھی لیتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ بڑا پرآشوب دور تھا کہ جب صرف احد کہنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ اسلام کو ظاہر کرنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ ایسے دور میں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا اور حضور کی معیت اختیار کی۔ آج لوگ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ان میں کوئی بہادری نہیں تھی، ان میں کوئی شجاعت نہیں تھی۔ لیکن مجھے بتاؤ، ایسے وقت میں کہ جب اسلام کا نام لینا انتہائی جرم سمجھا جاتا ہو اور پورا شہر اس بات کا مخالف ہو، ایسے وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دینا اور مستقل سرکار کے ساتھ ساتھ رہنا کتنی بڑی بہادری کی بات تھی، کتنی ہمت اور شجاعت کی بات تھی۔ اور کبھی بھی کسی بھی مصلحت کا شکار ہوتے ہوئے کبھی بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے یا اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کی، سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اہم کارنامہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی جمیع صحابہ ہیں، ان میں ان صحابہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے جنہوں نے ابتدائے اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ دور بڑا سختی کا اور نازک دور تھا۔ مکہ معظمہ کے 13 وہ برس جس میں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دعوت اسلام دی، پورا دور بڑا سختی کا تھا، بڑا پرآشوب دور تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ کی سیرت کے اور گوشے تو بہت سارے ہیں جن سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ آیت کریمہ مکہ معظمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی۔ کون سا وقت؟ جب دو محبت کرنے والے، ایک آقا اور ایک غلام، ایک مخدوم دوسرا خادم، اللہ کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے اور ایک غار میں جا کر متمکن ہو گئے تھے۔ کفار مکہ ان کے پیچھے پھر رہے تھے کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ 3 دن اور 3 رات یہ دونوں غار ثور میں تھے۔ ان کا یہاں رہنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اور غلام کا اپنے آقا پہ سب کچھ قربان کر دینا اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے آقا کے ساتھ رہنا ایسا مقبول ہوا کہ اللہ نے اس کیفیت کو قرآن بنا دیا۔ قرآن بنا دیا تاکہ قیامت تک لوگ جان سکیں کہ دیکھو کتنی محبت تھی ان کے درمیان کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ فرمایا دونوں میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے، یہ آیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل، جیسے حضور کے ساتھ والوں کے بارے میں ذکر ہوا سورہ فتح کے اندر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کا فضل چاہتے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر ہیں، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر ہیں، رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں۔ ویسے تو جمیع صحابہ کی یہ صفات موجود تھی، لیکن
اس میں اشارہ تھا یہاں پر ان دونوں میں دونوں کون تھے؟ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر، ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اس لیے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پر غار میں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب انہوں نے پریشانی ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سرکار یہ کافر ہمارے سر پر پہنچ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، فرمایا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس صحابی سے کہا؟ وہاں حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی صحابی تھا ہی نہیں، انہی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر کی زندگی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو، ان کی زندگی کے امن و سکون کی ضمانت قرآن پاک میں فرمایا تم غم مت کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہجرت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو اتنا بلند کر رہا ہے کہ اور تمام غلاموں میں حضرت ابو بکر کو بلند سے بلندتر کیا جا رہا ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے چل رہی ہیں، غار کی خلوت کے اندر دیدار مصطفیٰ سے اپنے آپ کو منور کر رہے ہیں۔ تجلیات ربانی جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو اب سوائے ابو بکر کے کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، بغیر کسی حجاب کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے، حضور ان کو دیکھتے تھے، یہ حضور کو دیکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا مقام تھا اور بہت بڑی سنگت تھی، بہت بڑی معیت تھی کہ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا غمگین نہیں تھے، میرے آقا پریشان نہیں تھے۔ اگر پریشان نہیں تھے تو پھر 3 دن اور 3 رات غار ثور کی خلوت میں کیوں رہے؟ رات کو سفر کا آغاز کیوں فرمایا؟ مدینہ طیبہ جانے کے لیے راستے کو تبدیل کیوں کیا؟ معروف راستے سے کیوں نہیں گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ پریشان تھے، وہ خوفزدہ تھے، انہیں غم تھا۔ نہیں، اللہ یہاں فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب ان کے صاحب نے کہا کہ لا تحزن، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے رسول تو بڑے مطمئن تھے، پھر یہ سب کیوں؟ اس کا جواب علماء اور صوفیہ یہ دیتے ہیں کہ یہ مشیت اجزی تھی، مرضی خدا تھی۔ اے محبوب تمہیں اس طرح سفر کرنا ہے، محبوب اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے۔ اے الہ العالمین جس طرح تو کہیں میں اسی طرح سفر کروں گا۔ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مامور من اللہ ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کبھی یہ رب اپنے محبوب کو ایسا سفر کراتا ہے کہ حجرے سے فرشتہ آ کر طلبوں پر آنکھیں ملتا ہے، براق پر بٹھاتا ہے، فرشتوں کی معیت اور فرشتوں کی ایک فوج کے ساتھ شب اسرا کے دورہ کی سواری چلتی ہے، اور ایک آن کی آن میں مکے سے مسجد اقصی پہنچتے ہیں اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر۔ لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد اب حکم ہوتا ہے محبوب یہ سفر اور تھا اور یہ سفر اور ہے۔ اس سفر میں تمہاری شان بشری کو بھی دکھانا تھا، شان ملکوتی کو بھی دکھانا تھا، اور تمہاری بے مثلیت کو بھی ثابت کرنا تھا۔ اب تم بتقاضۂ بشریت، کیونکہ تمہارے غلام سختیوں میں
ہجرت کر رہے ہیں، تکلیفوں میں ہجرت کر رہے ہیں، پریشان حالی میں ہجرت کر رہے ہیں، اے محبوب اب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تم بھی اسی طرح سفر کرو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے آقا ایک آن کی آن میں مکے سے مدینہ طیبہ پہنچ جاتے، جس طرح مکے سے مسجد اقصیٰ پہنچے تھے؟ لیکن میرے رسول اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مجھے اس سفر سے گزرنا ہے، انہیں معلوم ہے کہ غار ثور میں رکنا ہے، معلوم ہے کہ اس صحراؤں سے گزرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچنا ہے، تو مجھے اسی طرح ہی سفر کرنا ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے رسول کو کوئی خوف نہیں تھا، بس وہ مامور من اللہ تھے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور خوف نہیں تھا کہ پورے کاشانہ نبوت کے چاروں طرف کفاروں کا پہرا تھا، ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے رسول کے گھر مبارک کو گھیرے ہوئے تھے، اور رب العالمین جل جلالہ و من والو کا حکم آیا محبوب اب ان کے سامنے سے گزرو، ایک مٹھی خاک لے کر ان کے اوپر پھینک دو۔ سارے بڑے بڑے دعوے کرنے والے سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور میرے آقا وہاں سے گزر گئے۔ حافظ جالندری نے کہا کہ وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ حضور تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے۔ جب وہاں سے رب العالمین نے بحفاظت گزار دیا تو آگے کیا خطرہ تھا؟ لیکن محبوب تمہیں اسی طرح سفر کرنا ہے تاکہ صدیق اکبر کو 3 دن اور 3 رات غار ثور میں تمہاری خدمت کا موقع مل جائے۔ راستے میں ام معبد کو تمہیں اپنے گھر بلا کر میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے، اور جہاں جہاں سے تم گزرو گے اس زمین کو تمہارے قدموں کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی معیت میں چلتے ہیں، اور حضرت ابوبکر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کیوں؟ پیر کے تو پیچھے چلنا چاہیے، استاد کے تو پیچھے چلنا چاہیے، دائیں بائیں چلنا بھی بے ادبی ہو جاتا ہے، آگے چلنا بھی بے ادبی ہو جاتا ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا عالم خیال میں، تو زبان حال سے جواب دیتے ہیں کہ نادان، میں تو شمع رسالت کا پروانہ ہوں، اور پروانہ تو شمع کے گرد طواف کرتا ہے، کبھی دائیں ہو جاتا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں حملہ یہاں سے نہ ہو تو میں آگے، کبھی خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہ بہادری تھی کہ نہیں؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے کہ اگر کوئی حملہ ہو تو پہلے ابو بکر پر حملہ ہو، بعد میں سرکار تک وہ پہنچے۔ یہ وہ محبت رسول تھی جس نے سیدنا صدیق اکبر کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ پورا سفر ہوتا رہا اور مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر جانے کے بعد اہل مدینہ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ان میں ابو بکر کون ہیں اور رسول اللہ کون ہے۔ میں نے جیسے یہ بات کہی کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اور غیر نبی میں کوئی پہچان نہ ہو۔ نبی تو محبت وحی الہی ہوتا ہے، اس پہ تو وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ کیسے ہو گیا کہ نبی اور غیر نبی میں وہ فرق نہ کر سکے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو بکر چادر تان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں خادم ہوں، یہ میرے مخدوم ہیں، یہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ اس طرح کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اگر تلوں کو پھولوں میں رکھ دو تو خوشبو آ جاتی ہے، کسی عطار کی دکان پہ بیٹھ جاؤ تو خوشبو آ جاتی ہے، کوئلے کی کان میں چلے جاؤ تو کہیں نہ کہیں کوئلے کی سیاہی لگ جاتی ہے، ہوتا ہے نا؟
تو میرے رسول کے ساتھ اتنا وقت رہے اور کچھ نہیں ہوگا؟ ارے وہ تو آئینہ مصطفیٰ بن گئے تھے، آئینہ مصطفیٰ بن گئے تھے۔ جب مسلسل دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انوار مصطفیٰ کا ایک عظیم الشان آئینہ بنا دیا۔ اب لوگ حضرت ابو بکر کو دیکھتے تھے، ان کو جب بھی رسول ہی نظر آتے تھے، اور جب حضور کو دیکھتے تھے تو جب بھی ان کو حضور ہی نظر آتے تھے۔ تو پیچھے چادر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں خادم ہوں، یہ مخدوم ہے، میں غلام ہوں اور یہ آقا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو لوگوں میں ظاہر کیا کہ تم جانتے نہیں کہ ابو بکر نگاہ مصطفیٰ میں کیا ہیں۔ کبھی تبوک کا موقع آتا ہے تو سب کچھ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حالانکہ اگر کہیں اسلام کی لیے کچھ خرچ کیا جائے تو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا حصہ رکھ کے آدمی خرچ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو فقیر بنانا جو ہے وہ جائز نہیں کہ خود بھی فقیر بن جاؤ اور سب کچھ دے دو، لیکن محبت کے نصاب کے اندر، محبت کے معاملے میں یہ ہے کہ سب کچھ محبوب کے اوپر قربان کر دو۔ وہ سب کچھ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جہاں عظیم الشان صحابہ کرام کی محبت کی مثالیں تھیں، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کی مثال ہمیں بے انتہا بلند و بالا نظر آتی۔ مشکات شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ صفحہ 167 پر، یہ حدیث مبارکہ آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہوگی، میں اپنے لیے آپ کے لیے دوبارہ اس کو تبرک کے طور پر پڑھ رہا ہوں، اور ہمیں اس سے بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کے صدقے میں ہمیں بھی بہت کچھ اس سے حصہ ملتا ہے۔ میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ذرا بتاؤ آج تم میں سے کوئی روزے دار ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور میں روزے دار ہوں، نفلی روزے کی بات کر۔ حضور نے فرمایا اچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ یہ اتفاق تھا، یہ نہیں کہ باقی صحابہ نہ کسی کے جنازے میں شرکت کرتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے، معاذ اللہ، نہیں ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر آج کسی نے روزہ رکھا ہو، ہم روزے دار نہیں، یا کسی نے کسی کے جنازے میں شرکت کی اور اتفاق سے اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس نے آج کسی کے جنازے میں شرکت کی ہو۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا بتاؤ آج تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، حضور میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں بتاؤ آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو؟ اتفاق سے اس مرتبہ بھی حضرت ابوبکر ہی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آج میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ دیکھو 4 نیکیاں ہیں اس میں، ایک تو یہ یاد رکھو کہ روزہ رکھنا یہ بھی عبادت بھی ہے، نفلی روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص جنازے میں شرکت کرتا ہے، حضور کی حدیث کے مطابق 1 قرات اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 1 قرات؟ فرمایا جبل احد کے وزن کے برابر۔ اور اگر کوئی قبر تک جاتا ہے تدفین کے لیے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو جنازے میں شرکت کرنا بھی نیکی، روزہ رکھنا بھی نیکی۔ پھر فرمایا مسکین کو کھانا کھلا،
مسکین کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، کسی غریب غربا کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر کسی مریض کی عیادت کرو، یہ سوچ کر کہ ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں جا کر فوٹو ووٹو کھنچوا کر اخباروں میں دیکھیں جی فلاں صاحب بھی گئے تھے فلاں بھی گئے تھے، نہیں، دل میں یہ ہو کہ ہم ایک مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب چاروں معاملے میں حضرت ابو بکر ہی بولے، حضور فرماتے ہیں کسی شخص میں یہ تمام اوصاف مجتمع نہیں ہوں گے مگر وہ شخص جنتی ہوگا، یعنی اگر بیک وقت یہ تینوں معاملات ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو یہ اس کی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور ہمیں بھی پیغام دیا کہ تم بھی کبھی کبھی ایسا کر سکتے ہو، کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ تم بھی اپنے اندر یہ چار چیزیں جمع کر لو، کہ تم روزے دار بھی ہو، عیادت بھی کر لو، کسی غریب کو کھانا بھی کھلا دو، اور کسی جنازے میں بھی شرکت کر سکتے ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، حضور فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال سے وہ نفع نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کے مال سے پہنچا، اور اتنے صحابہ میں جب ہجرت کا موقع آیا تو حضور کی نگاہ انتخاب حضرت ابو بکر پہ پڑی۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سفر کے لیے چنا۔ پھر سنن جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کہ جس جماعت میں ابو بکر ہوں اس میں ابو بکر کے سوا کوئی اور شخص کو امامت کرنے کا حق نہیں، یا کوئی اور امامت کے لائق نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مرتبہ حضرت عمر سے کسی بات میں رنجش ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے معافی مانگی لیکن حضرت عمر نے معاف نہیں کیا، ہو جاتی ہے دوستوں میں کبھی کبھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری عمر سے کسی بات پہ رنجش ہو گئی، میں نے معافی مانگ لی لیکن عمر نے معاف نہیں کیا۔ بعد میں حضرت عمر کو خیال آیا، حضرت ابو بکر کو ڈھونڈتے ہوئے گھر پہنچے، نہیں ملے تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس وقت تک یہ شکایت سرکار کی بارگاہ میں پہنچ چکی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، پھر تم لوگ وہ تھے جنہوں نے مجھے جھٹلایا، جس نے میری تصدیق کی وہ ابو بکر تھے، جنہوں نے اپنی جان سے غم گساری کی اور اپنے مال سے میری مدد کی وہ ابو بکر تھے۔ یعنی اس دور میں جب سارے کے سارے کافر میرے دشمن تھے، میرا ساتھ دینے والا ابو بکر تھا۔ پھر فرمایا کیا اب تم میرے صاحب کو چھوڑ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر سے کتنی محبت حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ، میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے ہم پر احسان نہیں کیا مگر ہم نے اس کا بدلہ اتار دیا۔ کسی نے احسان کیا، ہم نے اس کا بدلہ اتار دیا۔ حضور پہ کون احسان کر سکتا ہے؟ میرے آقا تو خود محسن انسانیت ہیں، محسن کائنات ہیں، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ کوئی اگر محبت کرتا ہے یا کوئی اسلام کی مدد کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جس جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا، سوائے ابو بکر کے، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اتارے۔ حضرات محترم، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے کچھ گوشے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، صرف اس لیے کہ ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ ہمارے ایمان کا محور و مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے جو بھی مقام حاصل کیا وہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں حاصل کیا۔ اس امت کے بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، اغواص، نجبا، نقبا، سب نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا۔
یہ یاد رکھیے، جب تک ہم یہ محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایمان کے کامل درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس سلسلے میں تیار بھی رہنا چاہیے کہ کبھی کبھی امتحان بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس امتحان کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ ایمان پر استقامت ہو، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کچھ بھی بات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اپنے ایمان کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ماہ مبارک ہم سب کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ اپنے اندر کی دنیا اگر پاک و صاف کرنی ہے، اپنے دل کی سیاہی کو دور کرنا ہے، اپنے دل سے گناہوں کو مٹانا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے دل میں ڈال کر اسی طرح سے جس طرح ابوبکر کو دل میں لاؤ گے تو وہ اسی طرح سے جیسے انہوں نے غار سے سارے صفائی کی اور پھر حضور کو آنے کی دعوت دی، اسی طرح اگر حضرت ابوبکر کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو سرکار تمہارے دل میں تشریف لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین ہیں سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے ایمان کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔